بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی الی آخر او کما قال اللہ تعالی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کے عالم، حضور کے صحابی اور حضور کی صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والے، حضور کے غلام، 5374 احادیث کے راوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور ان یہودیوں کو مسلمان قتل کریں گے۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو وہ درخت پکارے گا کہ اے مسلمان، اے حضور کے غلام، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آ جا اور اس کو قتل کر ڈال، بجز ایک درخت کے۔ اور وہ درخت کون سا ہے؟ وہ درخت کرکت کا درخت ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ مشکات جلد 2 صفحہ 466 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قتل عام میں یہودیوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ہاں، صرف ایک درخت جس کا نام غرقد ہے، اس کی آڑ میں یہودیوں کو پناہ مل سکے گی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک خاردار جنگلی درخت ہے، یہ جو غرقد ہے نا، یہ خاردار اور جنگلی درخت ہے، اور اس درخت کو یہودیوں سے کیا مناسبت ہے اور کون سا خاص تعلق ہے، اس کی حقیقت کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار فرماتے ہیں، اس بات کو آپ نے اشیۃ اللمات جلد 4 صفحہ 157 کے اندر لکھا۔ اچھا، تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کی یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے نکلنے کے بعد یہودی دجال کی فوجوں میں شامل ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ ان یہودیوں کا یہ حال ہوگا کہ مسلمان کا قتل عام کریں گے اور یہودیوں کو درخت غرقد کی آڑ کے سوا کہیں جائے پناہ نہ ملے گی۔ مرقات جلد 5 صفحہ 157۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، اس کو تو یہ معاملات انشاءاللہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ بھی نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ در رسول کو چھوڑ کر کہیں اور پناہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پھر ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، جس طرح کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کے ساتھ لگے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا میں نے آپ کے سامنے، وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔
بہت سارے واقعات ہیں اس بات کے اندر، جس طرح کہ کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کئی گزرے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس طرح کہ وہ گوبر شاہی تھا یا قادیانی کمینہ کانا تھا، تو انہوں نے یہ دعوے بھی کیے کہ میں عیسیٰ ہوں، مریم ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، مہدی ہوں، فلاں ہوں، لیکن یہ ہیں نہیں، یہ سب جھوٹ کے ایک بہت بڑے پلندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پلندوں سے ہمیں نجات نصیب فرمائے اور صرف اپنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت نصیب فرمائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا مقام شروع کرتے ہیں۔ چند ایک احادیث، جو احادیث کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ چیزیں اگرچہ عقائد میں سے ہیں، لیکن عموماً ان کا تذکرہ کم ہونے کے باعث بہت سے لوگ اس بارے میں یا تو غافل رہتے ہیں یا پھر شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لانے کے بعد کیا فرمائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کا ظہور امام مہدی کے آنے اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا یا پہلے؟ دجال خارج ہو کر زمین میں 40 روز قیام کرے گا، تو یہ سارے معاملات، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی مانند ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ یعنی ٹوٹل یہ مدت کتنی بنے گی؟ ٹوٹل یہ مدت بنے گی 1 سال 2 ماہ 14 دن، کل مدت اس کی بنے گی۔ کس کی؟ دجال کی۔ دجال کے قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سب سے پہلے دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کرتے وقت کہیں گے تجھے ضرب لگانا میرے مقدر میں تھا۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مفصل عرض کرتے ہیں، کو ٹائم میں دیکھتا ہوں اور آپ حضرات کے گوشے گزار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل حالات اور آپ کے واقعات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیریا، ملک شام کے شہر دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس جگہ ہے، وہاں اتریں گے، جہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مسلمان ساتھیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، جس طرح کہ طبرانی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، لا حول ولا قوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب، دلوں کا چین، دماغ کا سکون، نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور نزول کی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں، مختصر عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ارشاد ہے، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں،
نتیجہ سمجھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نتیجہ تن کہ جو ہوگا وہ جھوٹا، سچا نہیں. وہ اترنے والے جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں پہچان لینا. وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، گروے رنگے ہوئے گیروے رنگ دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور نازل ہوں گے. پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. ابو داود شریف، حضرت ابو ہریرہ سے مروی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یعنی دجال یہ کام کر رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا. وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے گیروے رنگ کے دو زرد کپڑے پہنے ہوئے نازل ہوں گے. انہوں نے اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر رکھی ہوئی ہوں گی. جب سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکیں گے. جب اٹھائے گئے تھے 33 سال کی عمر مبارک کے اندر، وہ میں وضاحت کروں گا. تو اس وقت آپ کے سر مبارک کے اندر پانی کے قطرات تھے. تو فرمایا جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مانند دانے گریں گے، یعنی پانی گرے گا. حدیث کا کچھ حصہ امام مسلم نے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. کیا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس اسی عمر میں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا کہ جوان ہوں گے، قد میانہ، رنگ سرخ سفید میل اور سفیدی بمائل ہوگا. بال سیدھے نرم اور کھلے ہوئے ہوں گے. ایک زلف دو شانوں کے درمیان حرکت کر رہی ہوگی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی باریک باتیں ہمیں بتا دیں. قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کے علم پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علم مبارک پر قربان جائیں اور میرے اللہ کی ذات پر قربان جائیں جس ذات قدس نے آپ جیسی عظیم ہستی کو علم کا ایک ایک ذرہ سے لے کر علم کلی، ٹوٹل علم عطا فرما دیا، جس کو علم کلی کہتے ہیں. وہ آپ کو عطا فرما دیا. آپ کو تو ایک ایک بات کا پتہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دو شانوں کے درمیان حرکت کر رہی ہوگی. یوں معلوم ہوگا کہ وہ ابھی حمام سے نکل کر آ رہے ہیں. جب سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مانند دانے گریں گے. گیروے رنگ کے دو زرد کپڑے، چادر اور تہ بند پہنے ہوئے ہوں گے. انہوں نے اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر رکھی ہوئی ہوں گی. تو نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے نماز پڑھیں گے. جب اتریں گے تو صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے آ چکے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کہیں گے آئے روح اللہ، آئیے آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں دینا، انکار فرمائیں گے اور فرمائیں گے نہیں، تم میں سے ایک امیر ہوگا دوسروں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر قیامت تک لڑتا رہے گا اور غالب رہے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. کچھ نہیں دینا. وہ کہیں گے نہیں، امیر تم میں سے ہوگا. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ کریم نے اس امت کو بخشا ہے. مسلم شریف کتاب الفتن اور رواہ
रवाह अहमद अन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मुस्नद अहमद की एक रवायत, वो अचानक हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देख लेंगे, फिर नमाज के लिए अकामत कही जाएगी और उनसे कहा जाएगा आगे बढ़िए आए अल्लाह के रूह। आप फरमाएंगे तुम्हारा इमाम आगे बढ़कर तुम्हें नमाज पढ़ाए। नमाज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हज़रत ईसा बिन मरियम मलऊन दज्जाल के कत्ल और बाकी मानदा यहूदियों के ख़ात्मे का काम अपने ज़िम्मा ले लेंगे। इसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, चूँकि ये सबसे ज़्यादा पलीद और बेगैरत जानवर है, इसलिए इसको, और वो अपनी अलामत करार दे चुके हैं यहूदी और ईसाई खास करके। तो इसलिए सबसे पहले उनकी खुराक को, और भी इसके अंदर हिकमत है, जिजिया माफ़ करेंगे, इस्लाम और तलवार में से सिर्फ एक को कबूल करेंगे, यानी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जल्दी तुम्हारे दरमियान ईसा इब्न मरियम एक आदिल मुनसिफ की हैसियत से नाजिल होंगे, फिर वो सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया माफ़ करेंगे और माल की इतनी फरावानी होगी कि कोई इसे कबूल करने वाला ना होगा। इस्लाम का इस कदर दौरा होगा कि एक सजदा दुनिया व मा फीहा से बेहतर होगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और निसाई शरीफ। फिर जंग अपने हथियार डाल देंगे, लोग इतने नाजो नेमत से ज़िंदगी गुजारेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बुग़्ज़ और कीना जाता रहेगा, जहरीले जानवरों का जहर खींच लिया जाएगा, हत्ता कि बच्चा सांप के बिल में हाथ डाल देगा और सांप इसे नुकसान न पहुंचा सकेगा। भेड़िया या कुत्तों की तरह भेड़ों की हिफाजत करेगा, ज़मीन से बरकतों का खरूज होगा और आसमान अपनी खैरात नाजिल करेगा। हज़रत ईसा बिन मरियम शादी करेंगे, फिर काबतुल्लाह का हज करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इब्न मरियम हज या उम्रा की गरज से तलबी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे या इन दोनों को दोबारा सर अंजाम देंगे। रवाह मुस्लिम अहमद हज़रत अबू हुरैरा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 60 बरस तक ठहरेंगे और एक रवायत के मुताबिक 40 बरस तक ठहरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि क्या होगा, अब या उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब अल्लाह इनके ज़माने में याजूज और माजूज को हलाक कर देगा तो वो इसके बाद वफ़ात पाएंगे, यानी ये सारे मामलात हज़रत ईसा बिन मरियम से पहले हो चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का सदका आज की ये मुख्तसर हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करेंगे आपके सामने याजूज और माजूज, और उसके बाद जो है चंद एक बातें और अर्ज़ करेंगे, फिर हम इंशाअल्लाह तफज़ीलियों के जवाब की तरफ आएंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।